کارغه دلته دی وایي چې څوک دا خبره کوي چې دا قبر کې دا مړی اورېدل کوي وایي دا پکا مشرک دی. ولې پکا مشرک دی؟ وایي دلیل دا دی چې دا اورېدل ما تحت الاسباب کوي که ما فوق الاسباب کوي. نو که وایي ما تحت الاسباب کوي د اسبابو سره اورېدل کوي نو وایي اسباب کوم دي؟ اسباب وښایه. او که د اسبابو نه ما فوق اسباب نشته او اورېدل کوي نو چې اسباب نه یو اورېدل کوي دا د الله صفتی. ما فوق الاسباب اورېدل د الله صفتی. نو تاسو خو د الله صفت دی مړي ته ثابت. نو ما ورته وویلې چې ګوره دا دوه ملایکې دی قبر کې دی مړي ته کینی او دی مړي ته وایي من ربک وما دینک ومن نبیک. دا خبرې دا مړی اوري که نه اوري؟ دا د ملایکې خبرې اوري یې که نه؟ چې نه اوري تپوس ترې نه څه ته کوي؟ دا اورېدل د اسبابو لاندې دي که د اسبابو نه بره دي؟ که د اسبابو لاندې وي نو د کومو اسبابو لاندې دي؟ د کومو اسبابو لاندې چې دغه خبرې اوري د همدغې اسبابو لاندې زما او ستا خبرې م اوري. دا ملایکې د عالم الدنیا نو که دا حیات النبی نعرہ تکبیر شیخ رحیم اللہ حقانی صاحب. نو ما ورته ویلي چې دا د ملایکو خبرې د اسبابو لاندې اوري که د اسبابو نه بره اوري؟ که د اسبابو نه لاندې اوري ما تحت الاسباب اوري. نو دلته کوم اسباب دي؟ د دې کومو اسبابو د وجې نه چې د ملایکو خبرې اوري د همدغې اسبابو د وجې نه د انسانانو خبرې هم اوري. ملایک هم د دې دنیا والا خلق دي او انسانان هم د دنیا والا خلق دي. او کته وای چې دلته د ملایکو خبرې ما فوق الاسباب اوري اسباب نشته او اوري نو بیا خو پکا مشرک تم شوي ځکه د الله صفت تی ورته ثابت کړو. نو عرض میں داو ایک مولوی مجھے کہتے ہیں اچھا تو منکر نکیر کی بات سنتے نہیں ہیں؟ واہ منکر نکیرہ یا منکر نکیر کی بات یہ اہل دنیا کا کلام ہے. ان سے پوچھو کہ اس کا تعلق عالم دنیا کے ساتھ ہے یا عالم برزخ کے ساتھ ہے؟ تو برزخ ادراک کا کس نے انکار کیا ہے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آئی تو ملا سے پوچھ کہ منکر نکیر کیا سوال مبنی بر صوت ہوگا، اس پہ دلیل لا. یہ بھی ایک مستقل بات ہے. ایک دوسرا تیرے اکابر تو کہتے ہیں سوال ہے ہی روح سے. عقائد اسلام اٹھا، حضرت تھانوی نے اس میں امداد الاحکام میں لکھا اور تصدیق کی امداد الاحکام مولانا ظفر احمد صاحب کی. ان پہ سوال حضرت تھانوی کی خود اپنی کتابوں میں موجود ہے. امداد الاحکام میں کسی نے کہا جو قبر کے تختے اونچے رکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ذرا اتنا اونچا رکھو کہ مردہ اٹھے گا نا تو اس کو سامی والی پڑی لگے گی. پنجابی والے کہتے ہیں سامی علی سٹ لگ سی اتو لگ سی ٹکر سی سامی. یہ ان علماء دیوبند سے سوال ہوا. انہوں نے صاف لکھا یہ جہالت ہے، مردہ کوئی نہیں اٹھتا. جو اقعاد و اجلاس میت ہے یہ برزخی ہے، اس جسم کا نہیں، بلکہ جہاں تو لکھا ہے وہ جسم مثالی ہے. اس جسم کا کوئی اقعاد یا اجلاس نہیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ حضرت تھانوی، ظفر احمد عثمانی، علامہ عبدالحق حقانی، جس کی تصدیق حضرت نانوتوی، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، مولانا حبیب الرحمان صاحب، علامہ انور شاہ صاحب، یہ سارے اس کی لفظ بلفظ تصدیق کرنے والے ہیں. اب ذرا ان بابوں سے پوچھ، وہ کہتے ہیں سوال ہوتے ہی روح سے. پھر منکر نکیر کدھر جائے گا پھر؟ اور وہ منکر نکیر، عذاب و ثواب، یہ سب کیفیات کون سی ہیں؟ برزخی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جب قرآن نے کیا کہا کہ میت کو دنیا بھی ادراک نہیں، دنیا والوں کا کلام عادتاً سن سکتا نہیں. کیسے گڑبڑ کرتی؟ بریلوی بھی نہیں کہتی. یہ جو فرشتے ہیں
ادھر لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تمہاری قلم کی آواز تو میرے تک آ رہی ہے، ان کی قلم کی آواز کیوں نہیں آتی؟ ابھی تو زندہ ہو، کوئی سمجھ نہیں۔ اچھا یہ بولتے بھی ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، میں لکھوں نہ لکھوں؟ یہ جو کرامن کاتبین ہے بزرگوں، یہ اگر صوت ہے، کلام بالصوت ہے، تو سنتے کیوں نہیں ہو؟ اس کلام کی پہلے کیفیت بیان کر۔ منکر نکیر تو ضربے وہاں لگائیں گے نا، دو ادھر بھی بیٹھے کرامن کاتبین، ان کی گفتگو بھی ہے، ان کا لکھنا بھی ہے، اور تو زندہ بھی ہے، سنتا ہے ان کی کلام، اور تجھے کہہ بھی رہے ہیں ادھر بیٹھ کے، نیکی کا القاء بھی ہو رہا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یہ کر، ادھر سے سنتا ہے یا اندر کو چکر چلتا ہے؟ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یہ نیکی کر۔ حدیث میں ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان، ایک فرشتہ ہے، نیکی کا آرڈر فرشتہ کرتا ہے، یہ نیکی کر، لیکن جو فرشتہ آرڈر کرتا ہے ادھر سے سنتا ہے، تو اس کو شاید ادھر سے ہی سنائی دیتا ہوگا۔ تو فرشتوں کو آدمیوں پہ قیاس، آدمیوں کو فرشتوں پہ قیاس، زندگی کو موت پہ قیاس، موت کو زندگی پہ قیاس، یہ وہی کر سکتا ہے جو الحمار الکامل ہو۔ دیکھو بھائی، فَحِينَئِذٍ يَسْمَعُ أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ، اس سے پہلے سننے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ روح المعانی، بس یہ ختم۔ تو یہ تھا انما